عائشہ بیڈ کے کنارے سو رہی تھی جب فراز ملک کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نظر بیڈ پر سوتی ہوئی معصوم 14 سالہ عائشہ کو دیکھا جو انی کی صورت میں اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اس نے حویلی میں اعلان کر دیا تھا کہ کوئی اس پر الزام نہیں لگائے گا۔ وہ بیڈ کے دوسرے کنارے لیٹا تو ہاتھ بڑھا کر عائشہ کو اپنے قریب کیا۔ وہ اس کی قربت میں سسکنے لگی۔ فراز ملک نے اٹھ کر لائٹ جلائی تو اسے دیکھا اور اس کے جبڑے پر تقریر دہ نشان دیکھ کر فوراً اس کی قمیض ہٹائی۔ وہ پتھر ہو گیا، گہرے نیلے نشان تھے۔ پوچھا تو عائشہ اس کے سینے سے لا کر رونے لگی۔ کچھ دن پہلے کا منظر تھا۔ عائشہ کھڑی تھی، ایک شخص کی آنکھوں میں خوف، نفرت اور حقارت تھی، مگر وہ ونی بن کر جا رہی تھی۔ دلہن بنی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ہر چیز سے بے خبر تھی۔ وہ سمجھدار ضرور تھی مگر ابھی بچی تھی۔ سامنے بیٹھا وزڈو مکمل مرد 32 سالہ فراز ملک آنکھیں نیچی کرے ضبط کیے بیٹھا تھا۔ نکاح ہوا تو اسی وقت نواب سکندر کی آواز سب کی رگوں میں خون دوڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ جب نواب سکندر نے کہا کہ بچی کو رخصت کیا جائے تب ہی عائشہ پر بڑی سی چادر ڈال کر اسے فراز کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ فراز نے پہلی مرتبہ اتنی قریب سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کی خوبصورتی سے انجان تھا کیونکہ جب سے وہ اس کے سامنے لائی تھی وہ پردے میں ہی تھے۔ جیسے گاڑی کے آگے بڑی عائشہ کی دبی دبی آواز آئی، کیا میں یہ چادر اوپر کر سکتی ہوں؟ مجھے اس بڑی سی چادر میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ فراز نے عائشہ کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ چادر اس بچی کے لیے بہت بھاری تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، ہاں تم اسے اوپر کر لو، میرے سوا تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ عائشہ نے چادر سر سے اوپر کی اور گہرا سانس لیا۔ فراز کی نظر اس کی نیلی آنکھوں، بڑے گھنگرالے بالوں اور ناک میں چمکتی ہوئی چھوٹی سی ڈائمنڈ کی نوک پر ٹھہر گئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا، بس اس کی خوبصورتی دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایسا لگا جیسے وہ ڈوب جائے گا۔ چلو اترو۔ پہلی مرتبہ عائشہ کے دل میں خوف اترا۔ فراز صاحب، کیا آپ کے گھر والے مجھ پر الزام لگائیں گی؟ میرے بھائی ارسلان سے آپ کے بھائی کامران کا قتل ہوا ہے اور میں آپ کی گھر وانی بن کر آئی ہوں۔ فراز نے پہلے تو اپنے نام پر گہری نظر ڈالی۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کا نام بگاڑنے کی، مگر عائشہ کے منہ سے فراز صاحب اتنا پیارا اور پرکشش لگا کہ اس کے جبڑے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عائشہ تم فکر مت کرو، تم میری ذمہ داری ہو، تم میری بیوی ہو، بے شک ونی کی صورت میں آئی ہو مگر یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ عائشہ کے چہرے پر اطمینان آیا، جیسے اسے اپنے شوہر کی بات پر یقین ہو گیا ہو۔ وہ اٹھی اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ چادر اب اس کے سر پر تھی۔ تب ہی وہی حویلی میں داخل ہوئے۔ ہر طرف خاموشی کا عالم تھا۔ عائشہ کو اس حویلی کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ فراز صاحب، کیا یہاں کوئی نہیں رہتا؟ ایسی بات نہیں ہے عائشہ، سب یہی رہتے ہیں، پر بس کچھ ناراض ہیں، لیکن فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت کے ساتھ سب تمہیں اپنا لیں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لے آئے ہو اس منحوس کو؟ رخسانہ بیگم کا غصہ سے بھرا لہجہ تھا۔ فراز نے اپنی ماں کو کی طرف دیکھا جن کی منہ سے پہلی مرتبہ اس طرح کے الفاظ سنے۔ اما آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ میری بیوی کو ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ تمہاری بیوی کے بھائی نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، اس حساب سے یہ بھی قاتل کی بہن ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ قاتل کی بہن ہے مگر قاتل نہیں ہے، اس لیے نہ تو یہ ونی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی الزام لگائے گا۔ اگر مجھے ہلکی سی بھی خبر پڑی کہ اس پر کسی نے کوئی نظر ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اسے ونی سمجھنے کی کوشش کی ہے تو مجھ سے بڑھ کر کوئی درندہ نہیں ہوگا۔ رخسانہ بیگم دم بخود رہ گئی۔ فراز، یہ تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن ہے؟ کہاں سے اتنا حوصلہ آ گیا تم میں کہ تم اپنے قاتل کی بہن کو معاف کر دو؟ اما میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں وہ اس کی بہن ضرور ہے مگر اب یہ میری بیوی ہے، اس کے گھر میں اسے اتنی عزت ملے گی جتنی بھی مجھے ملتی ہے۔ اور اگر مجھے کہیں پر لگا کہ آپ لوگوں نے اس کی عزت میں کمی کی ہے تو میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ عائشہ تم چلو کمرے میں۔ فراز نے اپنے ملازم گل شیر کو آواز دی اور عائشہ کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ عائشہ کمرے میں بیٹھی تھی، تب اس نے ملازمہ کو بلایا۔ سنو، مجھے کچھ پانی مل سکتا ہے؟ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ ملازمہ نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے عائشہ نے اس کی گردیں مانگ لی ہوں، مگر عائشہ خاموش رہی۔ اس نے ملازمہ کی اس حرکت پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کی۔ عائشہ خاموشی سے پیر اوپر کر کے فراز کے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ بیڈ کے پیچھے فراز کی بڑی سی تصویر لگی تھی جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کب تک دیکھتی رہو گی؟ فراز کے اچانک بولنے پر عائشہ چونک گئی اور شرماتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں میں تو بس، ارے گھبراؤ نہیں، تمہارا شوہر ہوں، جتنا جی چاہے دیکھو، میں تمہیں دیکھنے سے منع نہیں کر رہا۔ عائشہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تم پریشان مت ہونا، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں کسی کام کے سلسلے میں
تمہیں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم جب تک میں نہیں آتا کمرے سے باہر مت جانا، کھانا تمہارا کمرے میں ہی آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر فراز باہر چلا گیا اور عائشہ سوچتی رہ گئی کہ کیا سب لڑکیاں جو غنی بن کر آتی ہیں ایسے ہی خوش نصیب ہوتی ہیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات اس پر بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے سو رہی تھی جب فراز ملک کمرے میں داخل ہوا۔ اسے گھر واپسی میں دیر ہو چکی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اتنا وقت لگ جائے گا۔ وہ سارا راستہ یہی فکر کر رہا تھا کہ عائشہ اس کی فکر میں پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر سوتی ہوئی معصوم عائشہ کو دیکھا جو غنی بن کر اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ چاند کی روشنی ایک طرف سے آ رہی تھی، فراز کے دل میں عجیب سی ہلچل مچنے لگی۔ عائشہ کی قربت کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ 32 سالہ مرد کو آج تک کسی لڑکی میں ایسی دلچسپی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ وہ باہر کے ملک میں رہ کر آیا تھا۔ پھر ایک ہی رات میں وہ اس چھوٹی سی لڑکی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے حویلی میں اعلان کیا تھا کہ کوئی اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹا تو ہاتھ بڑھا کر عائشہ کو اپنے قریب کیا۔ وہ اس کی قربت میں سسکنے لگی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ گہرے نیلے نشان دے کر پوچھا تو عائشہ اس کے سینے سے لا کر رونے لگی۔ پھر فراز کا تو جیسے خون کھول اٹھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ عائشہ مجھے بتاؤ، بس اس کا نام بتا دو، میں خود اس سے پوچھ لوں گا۔ آپ کی امی نے وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہیں فراز صاحب، میں کبھی بھی ان کے دل میں جگہ نہیں بنا پاؤں گی، ایسا نہیں کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں تو مجھے ملازمین جیسی زندگی گزارنی ہوگی۔ فراز صاحب جان کر آپ فکر مت کرو، آپ یہاں اب نہیں رہو گی۔ عائشہ نے چوک کر فراز کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آپ مجھے کہاں بھیجیں گے؟ کیا مجھے گھر واپس بھیج دیں گے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ نہیں فراز صاحب، آپ مجھے نہ چھوڑنا، آپ تو اچھے ہو۔ میری اماں کہتی ہیں کہ بیٹیاں جب شادی ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں اور یہی اچھی لگتی ہیں، تو ابھی دنیا والے بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اور تمہیں اپنی تکلیف نظر نہیں آ رہی؟ کتنا برا حال ہے تم، بس آپ چپ ہو جاؤ۔ فراز نے جیسے عائشہ کی تھوڑی اٹھانی چاہی تو ایک دم شرما گئی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ فراز جو پہلے ہی نہ جانے کیسے خود پر قابو کر کے بیٹھا ہوا تھا، اب عائشہ کی ان معصوم اداؤں پر وہ مزید خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ اگر تم نے اپنی یہ معصوم ادائیں مجھے دکھانی ہی ہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا عائشہ، یہ بات یاد رکھنا۔ پھر فراز نے عائشہ کو ہلکے سے گود میں لے لیا۔ اگلے صبح فراز عائشہ کو لے کر حویلی کے بڑے ہال میں پہنچا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتی، یہ گھر تمہارا ہے، تم جانتے ہو نا۔ افسانہ بیگم کی آواز پر وہ رک گیا، ان کی طرف افسوس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ حویلی میری ہے تو میری بیوی اس کی مالک ہوئی، اور مالک کو کون سزا دیتا ہے؟ آپ نے میری بیوی پر ظلم کر کے اچھا نہیں کیا۔ اما اگر آپ واقعہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوئی ناانصافی پر افسوس ہوتا تو آپ کسی اور کی اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ کرتی۔ ناانصافی تو اس کے ساتھ بھی ہوئی ہے نا، اس نے کون سا آپ کے ساتھ بیٹے کو مارا تھا؟ آخر آپ کیوں اس کے پیچھے پڑی ہیں؟ اس کو بھی تو جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کے بیٹے کو تھا۔ رخسانہ بیگم آنکھیں چراتی رہی۔ وہ ہمیشہ انصاف کا ساتھ دینے اور انصاف کرنے پر یقین رکھتی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے ایک معصوم بچے کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ آپ تو ایسی نہیں ہیں۔ وہ مجھے تو لگا کہ اس گھر میں آپ میرا ساتھ دیں گی، مگر پہلا وار ہی آپ نے مجھ پر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جن سے امید نہ ہو اور وہی آپ پر ظلم کرے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے، میں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں اب اسے کچھ نہیں کہوں گا، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ بس ایک منٹ کے لیے رک جاؤ اما جان، جہاں پر آپ کوئی رسک نہیں لے سکتا، میں کسی طرح آپ پر یقین کر لوں۔ آپ نے میرا بھروسہ توڑا ہے۔ فراز کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رخسانہ بیگم دنگ رہ گئی۔ کیا یہ لڑکی تمہیں اتنی پسند ہے کہ تم اس کی خاطر رو رہے ہو؟ اور تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جو تمہاری ماں کا حال ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا ماں بیٹے کی پسند ناپسند کی نہیں ہوتی؟ یہ میری بیوی ہے، اس کے حقوق مجھ پر فرض ہیں، اور اس کا سب سے پہلا حق اس کی عزت کرانا ہے، اور جب میں اس کی عزت ہی نہیں کروا پاؤں گا تو پھر بھلا میں اس کے باقی حقوق کیسے پورے کروں گا؟ اتنا کہہ کر فراز نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ نہیں، تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور اما اگر میں آپ سے کہوں گی کہ اس کے بھائی نے نہیں بلکہ تو کیا تب آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گی؟ اور اگر میں بتاؤں کہ اس کے بھائی پر صرف الزام لگایا گیا ہے تو کیا آپ میری بات کا یقین کر لیں گی؟ میں جانتا ہوں کہ آپ میری بات کسی صورت یقین نہیں کریں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں بالکل ہوش میں ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو نا اما؟ مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رہی بات جھوٹ کی تو آپ بابا کریم سے پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد فراز گھر سے نکل گیا۔ 3 بجے وہ اپنی گاڑی سے اترا اور حویلی کے سامنے جا
جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس حویلی کو اس نے 5 سال بعد دیکھا تھا، کتنا کچھ بدل گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان سے آتی ایک نئی مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے گہرا سانس لیا، چہرے پر مسکراہٹ سجا کر حویلی کے اندر داخل ہونے والا تھا کہ باہر سے گولی کی آواز پر جھوم گیا۔ شیخو، یہ کس کی آواز ہے؟ چھوٹے مالک، آپ کا بھائی۔ شیخو کے چہرے پر گہری گھبراہٹ تھی۔ کیا بات ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ اور یہ اتنا شور کس بات کا ہے؟ چھوٹے مالک، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بڑے صاحب بہروز بابا کا قتل ہو گیا ہے۔ راج کو لگا کہ اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ ورنہ بڑے صاحب نے کہا ہے کہ جلاد وہ حویلی حیدر شاہ پر لگائیں گے۔ گولی غلطی سے بہروز بابا کی کو لگی تھی، مگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ بڑے صاحب نے پکا، لیکن یہ راز آپ رکھیے گا، راز کسی کو مت بتائیے گا۔ اتنا کہہ کر شیخو آگے چل دیا اور فراز کو لگا کہ وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ دوسری طرف عائشہ کے گھر میں اس کی ماں شبنم بیگم بیٹی سے باتیں کر رہی تھی۔ میری بیٹی واقعہ بہت خوبصورت ہے، پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے۔ ایسا نہیں کہتے، تم خیر کی دعا کیوں نہیں مانگتی؟ وہ رب رحیم ہے، سب پر رحم کرتا ہے، تم خیر کی دعا مانگو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ عائشہ آج کافی اداس تھی، کیا وجہ تھی کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنی اداس کیوں ہے۔ تبھی دور کھیتوں میں سے گولیاں چلنے کی آواز آئی اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ یہ ہماری کھیتوں میں سے آواز آ رہی ہے، مجھے خوفزدہ کر رہی ہے۔ نہیں میری بچی، خوفزدہ نہیں ہوتے، یہ تو رب کا نظام ہے، اس نے ہی ان چیزوں کو بنایا ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تم خوفزدہ مت ہو، خدا سے خیر کی دعا مانگو، سب خیر ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ لالا ارسلان بھی کھیتوں کی طرف گیا ہے۔ شبنم بیگم اپنی بیٹی کی طرف بات پر کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا۔ تبھی حویلی کے باہر عجیب سا شور مچ گیا۔ یہ شور کس طرح کا ہے؟ یہ نازک مزاج لڑکی ایک معمولی سا شور بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں بیٹا، دیکھتی ہوں۔ شبنم بیگم جیسے ہی باہر نکلی، لوگوں کا رش دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ہر کوئی عبدالحق کے نعرے لگا رہا تھا، حاکم تم اندر جاؤ، باہر کیوں آئی ہو؟ لیکن سائی، اتنی شور کہاں پر ہے؟ یہ حیدر کہاں پر ہے؟ اس کو بلاؤ، سب تمہارے بیٹے کی کرتوت تھی، جتنا رش باہر لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ بس تم دعا کرو سب خیر ہو، ورنہ تمہارے بیٹے یا بیٹی میں سے ایک کی بھی بیلی چڑھ جائے گی۔ عبدالحق صاحب شبنم بیگم پر چلا کر باہر چلے گئے تھے۔ بعد میں پنچایت بیٹھائی گئی تھی۔ بابا کریم، میرا یقین کریں، یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ اگر تم نے قتل نہیں کیا تو میرے بیٹے کا قتل کیسے ہوا؟ بابا کریم، آپ میری بات کا یقین کریں کہ میں نے بہروز کا قتل نہیں کیا، وہ تو میرا بہترین دوست تھا، میں بھلا اس کا قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ تبھی فراز پنچایت میں آیا۔ تبھی نواب سکندر نے فراز کی طرف دیکھا۔ ارے فراز بیٹا، تم کب آئے ہو؟ اور پھر وہ چھوٹے سے آنسو بہاتے فراز کے گلے لگ گئے۔ دیکھو بیٹا، یہ حیدر نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے اور اب ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ فراز کا دل چاہا کہ وہ سب کے سامنے حقیقت بتا دے، مگر وہ خود حقیقت کا پتہ لگوانا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ دیکھیں سردار صاحب، مجھے میرے بیٹے کا حساب چاہیے، تو اس کا بیٹا، یا پھر اگر یہ اپنا بیٹا نہیں دے سکتے تو پھر ایک اور حل بھی ہے۔ حل کیسا؟ فراز نے بے چینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا، جو گناہ پر گناہ کر رہا تھا۔ وہ تو بس خاموشی سے ہاتھ باندھے اپنے باپ کی کارستانی دیکھ رہا تھا۔ باپ کریم، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب نہیں فراز، ابھی مجھے اپنے بیٹے کا بدلہ لینا ہے، پھر ہی میں کسی کی بات سنوں گا۔ فراز حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ایک طرف بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک چھوٹی سی لڑکی کو سامنے لایا گیا، جسے چادر سے ڈھک دیا گیا تھا۔ وہ بچی چادر کے اندر ہی کیونکہ ساتھ رو رہی تھی۔ نہیں بابا کریم، ہماری ایسا کہیں نہیں جائے گی، میں نے جب بہروز کا قتل نہیں کیا تو ہم کس چیز کی سزا بھگتیں؟ عبدالحق صاحب کے کہنے پر زبردستی لڑکی کو آگے کھڑا کر دیا گیا۔ شبنم بیگم روتے ہوئے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ لالا تو ٹھیک ہے نا؟ سب کچھ تم ہو گیا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ صاف صاف بات کریں نا، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہماری بیٹی، تمہارا اور ہمارا رشتہ بس یہاں تک ہی تھا۔ شبنم بیگم نے روتے ہوئے عائشہ سے کہا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہیں ونی کا کیا جا رہا ہے تو میرے بہروز سلطان کا قتل ہو گیا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے لالا سے قتل نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ عائشہ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ تب ایک ملازمہ کمرے میں آئی۔ بی جی آپ باہر ہانیہ باجی کو بلا رہے ہیں۔ تبھی شبنم بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب انہوں نے عائشہ پر چادر ڈالی، آپ ایسا نہیں کر سکتی، آپ مجھے کیوں ان کے پاس بھیج رہی ہیں؟ میں وہاں کیسے رہوں گی؟ آپ کے بغیر میرے اوپر یہ ظلم نہ کریں۔ دیکھو عائشہ، تمہاری ماں اتنی بہادر نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم بہت اچھی ہو، تم نے بس
اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانی ہے، اب وہی تمہارا سارا کچھ ہوگا۔ میرا دعا ہے اللہ پاک تمہیں ہمیشہ خوشیاں دے، آمین۔ اور پھر عائشہ کی سر پر بڑی چادر ڈال دی گئی۔ عائشہ کا قیمتی ویلے کے باہر گئے جہاں پر فراز ملک بیٹھے ہوئے تھے۔ عائشہ کا نگاہ ہوا اور پھر وہ رخصت ہو کر فراز کے گھر آ گئی۔ فراز کچھ دیر کے لیے باہر گیا تھا مگر وہ وہاں سے دیر ہو گئی تھی۔ عائشہ جو کمرے میں بیٹھی ادھر ادھر کا معائنہ کر رہی تھی، تابی رخسانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کھڑے ہو کر رخسانہ بیگم کو سلام کیا، تابی وہ آگے بڑھی اور عائشہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ عائشہ اس استدعا کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ایک دم وہ کھل گئی اور آنسو سے بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ آنٹی میں نے کچھ نہیں کہا، میں تجھے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر شادی نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، نہ ہی آپ کو کچھ شکایت کا موقع دوں گی۔ اچھا تو ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، تمہیں ایک ہی صورت میں یہاں رکھا جائے گا جب سارے گھر کے کام تم کرو گی۔ پہلے تو عائشہ کی آنکھیں ہی ابل پڑی تھیں۔ اپنے گھر تو اس نے کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھایا تھا، اس سے ادھر گھورا تھا، لیکن اس سے اپنی ماں کی بات یاد آتی تھی کہ تم ان کے دل میں جگہ بناؤ گی تو ہاں سب کا دل جیت لو گی۔ تب اس نے ہاں میں ہاں سر ہلایا، مگر جب اس نے کام کرنا شروع کیا تو رخسانہ بیگم اس کو ڈانٹنے لگی، ایسے کام کرتی ہو تم، یوں کرو ویسے کرو، اور پھر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اس کو لیٹ سے خوب مارا۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ فراز فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، تبھی عائشہ اس کے پاس پانی کا گلاس لے کر آئی۔ پانی آپ کیوں لے کر آئیں؟ میں خود لے لیتا، اب میں آپ کی بیوی ہوں اور اب آپ کے سارے کام میں خود کروں گی، آپ میری عادتیں بگاڑیں گا نہیں۔ تبھی عائشہ کھل کھل کر ہنس پڑی تھی۔ کیا بات ہے فراز، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ ہاں نہیں ایسا تو کچھ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے لگا کہ شاید آپ پریشان ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے ہر مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ابھی تو ہو۔ عائشہ فراز کے بعد کرانے لگی۔ ٹھیک ہے فراز جی، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب بھی کا مسئلہ ہوگا آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں گے۔ ہاں کیوں نہیں بیگم، آپ سے ہی تو آپ سب کچھ شیئر کرنا ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ عائشہ نے چونک کر فراز کی طرف دیکھا۔ میں نے میٹرک کے امتحان دیے تھے اور ابھی کالج۔ فراز نے کہا، سانس لیا۔ فراز نے گہرا سانس لیا تھا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خود سے 20 سال چھوٹی بچی سے شادی کر لے گا جو ابھی پڑھائی پوری کر رہی تھی، جبکہ وہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنا بزنس سنبھال رہی تھی۔ ٹھیک ہے عائشہ، کل میں آپ کے لیے آتے ہوئے فارم لے آؤں گا، پھر آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ کیا مطلب میں پھر سے پڑھوں گی کیا؟ جی بالکل، اور اب میں آپ کو خود پڑھاؤں گا۔ نہیں ہرگز نہیں، میں نہیں پڑھنا چاہتی آگے، پلیز فراز جی مجھے نہیں پڑھنا۔ عائشہ نے اتنا معصوم سا منہ بنایا تھا کہ فراز کچھ وقت کے لیے اس کے چکر میں آ گیا۔ اپنے پیروں پر کیسے کھڑی ہوگی، کیسے سب کو بتاؤ گی کہ آپ ایک بہادر لڑکی ہو، کیا یہ پڑھے بغیر نہیں بتا سکتی؟ فراز نے آپ کی مرتبہ ایک گدی سی عائشہ کو نوازا تھا جس پر وہ اپنا سموں بنا کر بیٹھ گئی۔ اچھا اب آپ ہی چلیے اور کمرے میں سو جائے، مجھے کچھ کام کا ہے، میں وہ کر کے آتا ہوں۔ وہ کہاں پر ہے؟ فراز چادر میں لپٹے ایک وجود سے ایک بات کر رہا تھا۔ اس نے فراز سے سوال کیا، فکر مت کرو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر گولی کس نے چلائی؟ فراز نے گہرا سانس دیا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کو کچھ نہیں کیا تھا، یہ قتل تم پر بس الزام ہے اور کچھ نہیں۔ کیا تم اصل مجرم کو جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں مگر میں ابھی کسی کو نہیں بتا سکتا۔ فراز نے ایک آہ بھرتے ہوئے ارسلان حیدر سے کہا، اگر کیوں فراز پورے گاؤں والوں کو لگتا ہے بہروز کا قتل مجھ سے ہوا ہے، اگر تم جانتے ہو تو سب کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ بس یہ سمجھ لو کہ میری کچھ مجبوری ہے، میں کسی کو بھی اور تم پر اس سے الزام ختم ہو جائے گا، بس کچھ وقت صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسلان نے گہرا سانس دیا اور پھر فراز کی طرف دیکھنے لگا، کیا میں ایک نظر میں اپنی بہن کو دیکھ سکتا ہوں؟ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوگی، بس ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں میری ماں بہت پریشان ہے، جب ہماری لڑکی بننے میں گئی تو گھر میں کوئی بھی سکون سے نہیں جی پا رہا۔ ایک نظر کیوں دیکھنی ہے؟ تم اپنی بہن سے مل بھی سکتے ہو، کہ تمہاری بہن کا بھی گھر ہے، جاؤ اپنی بہن سے خود ملو۔ ارسلان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گیا، وہ یقین کر بیٹھا تھا کہ اس کی بہن بالکل ٹھیک ہے۔ تبھی وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ عائشہ کمرے سے باہر آنا، تبھی عائشہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی باہر آئی۔ جی آپ نے بلایا فراز صاحب؟ تبھی فراز عائشہ کے پاس گیا، سب کے سامنے فراز صاحب نے کہا، کرو دیکھو تو کون آیا ہے، آگے پتہ چل جائے گا۔ تبھی عائشہ نے دیکھا اور سامنے اپنے بھائی کو کھڑے ہو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لالا آپ یہاں؟ اس نے ایک نظر فراز کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور پھر وہ بھاگتی ہوئی اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ لالا آپ میرے گھر پہلی دفعہ آئے ہیں، بیٹھیے میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔
آنے کچھ دنوں میں تم اتنی بڑی ہو گئی، آپ بھائی کے لیے چائے بھی بناؤ گی۔ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی، پہلے تو تم گلاس بھی پانی کا خود پکا کر نہیں پیتی تھی۔ آپ کی بہن بڑی ہو گئی ہے لالا۔ آپ یہ بتائیے نا، اماں اور بابا سائیں ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہیں، بس تمہاری فکر میں رہتے ہیں۔ اب جب وہ تمہیں خوش دیکھیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فراز نے تبھی دونوں سے معذرت کی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ آج تم یہاں پر واقع خوش ہو؟ فراز تمہارا خیال رکھتا ہے نا؟ جی ہاں جی، بہت خیال رکھتے ہیں میرا، تم اس گھر میں بہت خوش ہوں۔ جی لالا، میں بہت خوش ہوں۔ آپ کا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ گھر جا کر اماں کو بھی کہہ دیجیے گا کہ وہ بھی مجھے لے کر بالکل پریشان نہ ہوں۔ ان کی دعائیں اور ان کی نصیحتیں میرے کام آئی ہیں۔ فراز بہت اچھے شوہر ہیں، انہوں نے اب تک مجھ پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ ہی کوئی ایسا ظلم کیا ہے۔ ایک طرف فراز نے اپنے باپ نواب سکندر کو بلا کر سامنے بٹھایا۔ بابا صاحب، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے اتنی گھٹی حرکت کیوں کی۔ کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ فراز نے اپنے باپ کے سامنے تصویر رکھی تھی جس میں سے نواب سکندر نے اپنے بیٹے پر بندوق چلائی تھی اور گولی سیدھی بہروز کے سینے میں اتری تھی۔ تم اپنے باپ کا ساتھ دینے کے بجائے اس ارسلان کا ساتھ دے رہے ہو۔ ہاں، چلائی تھی میں نے گولی، میرے بیٹے کو گولی لگی، مجھ سے گولی لگی، لیکن یہی موقع تھا ان لوگوں سے بدلہ لینے کا۔ بدلہ؟ بابا صاحب، کس بات کا بدلہ؟ ان لوگوں نے ہمارے باپ دادا کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا اور ہمارے باپ دادا سے انہوں نے ہماری زمینیں چھین لی تھی۔ اب یہی وقت تھا زمینیں واپس حاصل کرنے کا۔ میں نے ان کی بیٹی کا نکاح تم سے اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم اس کو اٹھا کر، لیکن اس لیے کیا تھا تاکہ اس کی زمینیں ہمارے پاس آ جائیں تو ان کی بیٹی کے نام تھی، اور تم ہمارے ساتھ بغاوت کرنے پر نکلے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں ہمیشہ اپنے باپ کا ساتھ دینا چاہیے، پھر چاہے باپ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ فراز نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تمہارا باپ ہوں، کیا تم میرے ساتھ نہیں دے سکتے؟ بابا صاحب، مجھے معاف کیجیے گا مگر میں غلط کا ساتھ نہیں دوں گا۔ میں آپ کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، پھر چاہے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ نواب سکندر نے حیرت اور بے یقینی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے؟ جی بابا صاحب، مجھے بالکل سمجھ آ رہی ہے، اور میں جو کرنے والا ہوں وہی صحیح ہے، کیونکہ آپ اس کے قابل ہیں۔ آپ نے نہ صرف میری ماں کو دھوکہ دیا بلکہ معصوم لڑکی کی زندگی خراب کرنے چلے گئے۔ وہ تو شکر خدا کہ مجھے حقیقت تو بہت پہلے پتہ چل گئی تھی، ورنہ میں تو اس لڑکی کے ساتھ ظلم کرتا، اور پھر آپ نے ایک مظلوم انسان پر اتنا بڑا الزام لگایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا آپ کو معاف کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ خدا نے معاف کر بھی دیا ہے تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نہ کہہ کر فراز وہاں پر رکا نہیں بلکہ اٹھ کر کے وہیں سے چلا گیا۔ رات کے وقت فراز گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا، جہاں پر عائشہ نے نئی رنگ کے ساری زیوراتیں کر رکھی تھی اور پورے گھر کو گلاب کے پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ یہ کس چیز کے لیے تیاری ہے؟ کس کے لیے کی ہے بھائی؟ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں مگر مجھے سب یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ فراز اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے فراز کے سامنے ایک تحفہ پیش کیا۔ یہ آپ کا تحفہ ہے، میرے لیے تحفہ؟ کس بات کے لیے؟ آپ عائشہ بھی بتا بھی دو، کیونکہ اتنی پہلیاں بجا رہی ہو۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا اور پھر ہاتھ باندھ کے کہا، فراز ویسے مجھے اتنی بھی امید نہیں تھی کہ آپ اتنا ہی بھی نہیں یاد رکھیں گے۔ اب اتنا وقت تو نہیں گزرا تھا ہماری شادی کو پورا 1 مہینہ ہو چکا ہے، یہ اس کی سیلیبریشن ہے۔ فراز نے تو حیرت سے عائشہ کی طرف دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد رکھیں گی، اور فراز کو بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ یہ بات بھی حقیقت تھی، فراز نے چہرہ چھپایا ہوتا، اس کا ہر منہ پر سجی ہوئی تھی مسکراہٹ۔ کیا بات ہے، آپ کی یادداشت تو بہت تیز ہے، پھر پڑھائی سے کیوں بھاگتی ہیں؟ عائشہ نے اپنا سموں بنا لیا تھا، اب اس پڑھائی پر کہاں سے آ گئی؟ نہیں بنوں گی، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ فراز یہ چیز ہنسنے لگا، اس کے چہرے پر جو ہنسی بڑے عرصے کے بعد آئی تھی، یہ صرف فراز ہی جانتا تھا۔ پھر فراز اور عائشہ نے اپنی خوشی کو فون میں ماں کے لیے قید کر لیا تھا۔ میں ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دوں گی، جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت ہوگی، میں ہر اس جگہ پر آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، بس آپ کبھی مجھے تنہا مت چھوڑے گا۔ چلو آج میں تمہیں کہیں باہر لے کر جاتا ہوں، اور پھر تمہیں ایک حقیقت بھی بتانی ہے جو کل میں پورے گاؤں والوں کے سامنے بتانے والا ہوں۔ عائشہ نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ عائشہ سوال مت کرو۔ اتنا کہہ کر عائشہ اس کے ساتھ گاڑی میں چلی گئی۔ تبھی فراز نے بتایا کہ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کا قتل کیا اور اس کا الزام تمہارے بھائی پر لگا دیا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
پھر فراز نے اس طرح پورے قوم کے سامنے ساری حقیقت بتا دی۔ نواب سکندر کو قید کی سزا ہو گئی۔ فراز کی ماں رخسانہ بیگم نے خود معافی مانگی اور عائشہ سے بہت پیار محبت کرنے لگی۔ پہلے تو عائشہ کو یہ سب دکھاوا لگتا تھا، مگر پھر اس کو عادت ہونے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دکھاوا ایک دن کا ہو سکتا ہے، 2 دن کا ہو سکتا ہے، مگر اتنے مہینوں کا نہیں ہو سکتا۔ فراز کی ماں نے بھی کبھی عائشہ کو کچھ نہیں کہا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی اور اس کا خیال رکھتی۔ فراز اور عائشہ کے 2 بچے ہوئے، بیٹی عائشہ جیسی تھی اور بیٹا فراز جیسا۔ آج وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجیے، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک برابر پہنچ سکے۔